السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ دین اسلام، دین حق، جسے قبول کرنے کی توفیق دے کر اللہ وحدہ لا شریک نے ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ اس دین کے بہت سارے محاسن ہیں، بہت ساری خصوصیات اور خوبیاں ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی خوبی اس دین کی یہ بھی ہے کہ یہ دین رحمت ہے، اور دین اسلام نہ صرف اپنے ماننے والوں کے لیے رحمت ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام ہے، اور اپنے ماننے والوں کو تمام قسم کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت کا درس دیتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ وہ رب جس نے یہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اس خالق و مالک کی شان یہ ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ اور جس کتاب کو دین اسلام کا بنیادی مصدر اور مأخذ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، یعنی قرآن مجید،
اس کتاب کی بھی ایک صفت رحمت ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسلام کے دین رحمت ہونے کی جو خوبی اور وصف ہے، اس کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دین کسی بھی بے گناہ کے اوپر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلا وجہ کسی کو اذیت پہنچانے کی گنجائش اس دین کی تعلیمات کے اندر بالکل نہیں ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں اس دین کے بنیادی اور اساسی قواعد میں سے ایک بڑا ہی اہم قاعدہ اور اصول ہے کہ عدم قتال من لم یقاتل، کہ جو شخص جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا، ان کے مد مقابل نہیں آئے گا اور ان کے ساتھ قتال نہیں کرے گا، یہ دین مسلمان کو اس غیر مسلم کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ دین اسلام کا بڑا اہم پہلو ہے، اور اسی طرح سے بڑا ہی اہم اور اساسی قاعدہ ہے کہ جس کی تعلیم دین اسلام اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ چنانچہ اسی قاعدے کے تحت وہ غیر مسلم بھی آتے ہیں جن کا مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا عہد اور معاہدہ ہو، جس زمانے اور وقت کے اندر جس علاقے میں وہ غیر مسلم موجود ہوں یا وہ مسلمان موجود ہوں، اور اس زمانے میں اس وقت میں اس جگہ پر عہد معاہدہ کرنے کا جو بھی طریقہ ہو، اگر اس کے مطابق کسی غیر مسلم نے مسلمان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، مسلم حکومت کے ساتھ اس کا عہد معاہدہ ہو چکا ہے، اس قاعدے کی روح سے اس کے ساتھ بھی لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے ساتھ بھی قتال کرنے کی قطعاً گنجائش دین اسلام کے اندر نہیں، چاہے وہ شخص کسی ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہو کہ جس کے درمیان اور مسلمان ملک کے درمیان صلح ہے، معاہدہ ہے، دونوں نے آپس میں جنگ بندی پر مصالحت کی ہوئی ہے، تب بھی اس کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہوگا۔ یا وہ غیر مسلم عارضی طور پر کسی مسلمان ملک کے اندر آتا ہے، تب بھی اس کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ ویزا لے کر آئے اور اس میں سیر و سیاحت کا ویزا لے کر آئے، تجارت کا ویزا لے کر آئے، کام کا ویزا لے کر آئے، تو کیونکہ اہل علم وہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر جو حکومت کسی فرد کو ویزا دیتی ہے تو یہ بھی معاہدے کے مترادف ہوگا، ویزا دینا یہ معاہدے کے مترادف ہوگا، عہد و پیمان کے مترادف ہوگا، یا چاہے وہ کسی ملک کا سفیر اور قاصد بن کر کسی مسلمان ملک کے اندر آئے، تب بھی اس کو اذیت دینا یہ اسلام کے مقاصد میں سے نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا چاہے وہ پھر پناہ لے کر آئے، امن و امان کا پروانہ لے کر آئے، امن کی درخواست کر کے کسی مسلمان ملک کے اندر داخل ہو، تو اس کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت یہ دین حق اپنے ماننے والوں کو نہیں دیتا ہے۔ یا پھر وہ غیر مسلم مستقل مسلمانوں کے ملک کے اندر موجود ہو اور جزیہ وغیرہ کی شرائط کے اوپر اس کا اسلامی حکومت کے ساتھ، مسلم حکومت کے ساتھ اتفاق اور معاہدہ ہو چکا ہو، اور وہ ذمہ کی حیثیت سے مسلمان ملک کے اندر رہ رہا ہو، اس کو بھی کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال کہ جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے،
جسے عربی میں معاہد یا معاہد کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کے لیے لفظ حلیف استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہوگی کہ مالی طور پر، جانی طور پر، عزت کے حوالے سے اس کے حقوق کو پامال کر کے کسی بھی طرح اس کو اذیت اور تکلیف پہنچا کر اس کو نقصان پہنچائے۔ اللہ کے دین میں اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بڑا اہم پہلو ہے، افسوس کے ساتھ کہ جس سے آج اکثر مسلمان غافل ہیں۔ اور اسی طرح سے خاص طور پر وہ مسلم ممالک کہ جہاں پر ان غیر مسلموں کا آنا ہوتا ہے اور اسی طرح سے وہ معاہدہ کر کے آتے ہیں، ان ممالک کے اندر رہنے والے مسلمان ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس اہم اور ممتاز پہلو کے بارے میں کبھی بتایا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ ہے اسلام کا صحیح تعارف، یہ ہے اسلام کی خوبی کہ اسلام کسی بے گناہ کو ذرہ برابر بھی اذیت اور تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ دین کے محاسن میں سے ہے، یہ دین کے خصائص میں سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جس غیر مسلم کے ساتھ بھی تمہاری لڑائی نہیں ہے، تم نے اس کو کسی بھی طرح سے نقصان اور اذیت نہیں پہنچانی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ غیر مسلموں کو آج ہم مسلمان اس اسلام کا تعارف کرواتے، اس دین حق سے غیر مسلموں کو متعارف کرواتے، لیکن افسوس کے ساتھ آج جس اسلام کو یورپی اور مغربی ممالک کے افراد بالخصوص اور بالعموم غیر مسلم جس اسلام کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں ان کے عجیب و غریب نظریات اور تصورات ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک آج اسلام نام ہی دہشت گردی کا نام ہے۔ اسلام کا نام ان کے نزدیک دوسرا نام دہشت گردی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام کو وہ بنیاد پرست اسلام کہتے ہیں، اسلام کو وہ شدت پسند اسلام کہتے ہیں، اسلام کو وہ انتہا پسند دین کہتے ہیں، اور پھر اسی لیے پھر اسلامک ٹیررزم کے نام سے اصطلاحیں وضع کی گئی۔ حالانکہ دہشت گرد ان کا تعلق دیگر مذاہب کے ساتھ بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عیسائی دہشت گرد نہیں ہیں، یہودی نہیں ہیں، بدھ مت نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، تمام مذاہب کے اندر ہے۔ لیکن اسلامک ٹیررزم کہ اسلامی دہشت گردی، یہ اصطلاح کیوں وضع کی گئی، اور اسلام کے بارے میں یہ غلط تصور غیر مسلموں کے ذہنوں کے اندر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے اسباب تو بہت سارے ہیں، ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا سبب وہ چند ناعاقبت اندیش مسلمان ہیں جن کو دین کا کوئی علم نہیں ہے، قرآن اور سنت کی اور اسلام کی تعلیمات سے بالکل غافل اور کوسوں دور ہیں۔ ان کی بعض حرکات کی وجہ سے اسلام کے بارے میں یہ جو غلط تصور ہے آج غیر مسلموں کے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان اگرچہ بے گناہ ہو، نہتہ ہو، اور اسی طرح سے کمزور ہو، بے بس ہو، لاچار اور مظلوم ہو، تب بھی اس کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے غیر مسلم آخر کیا وجہ ہے؟ محمد احمد نام والا مسلمان، عبداللہ عبد الرحمن مسلمان نام والا مسلمان، اور باریش داڑھی والا مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ با حجاب، با پردہ مسلم خاتون ان کو دہشت گرد نظر آتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پہلی بار خاکے شائع کیے گئے تھے ڈنمارک کے اندر، یہ تقریباً کوئی 2005 یا 2006 کی بات ہے، تو اس میں نعوذ باللہ من ذالک، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک کارٹون بنایا گیا تھا، کہتے ہیں نقل کفر کفر نباشد، اس میں ایک تصویر کچھ اس طرح کی بھی بنائی گئی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کے اندر بم دکھایا گیا۔ یہ کیا پیغام دینا تھا؟ دنیا کے لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ دیکھو لوگوں، مسلمانوں کا نبی نعوذ باللہ من ذالک ان کو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اگر آج ہم مسلمان دین کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم دین کو بدنام تو نہ کریں، دین کے بارے میں غلط تصور تو پیش نہ کریں، دین کے بارے میں غلط نظریات اور تصور دوسروں کو قائم کرنے کا موقع تو نہ دیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک ایسا موقع آیا تھا جب ایک امریکی عدالت کے اندر اس قرآن کے اوپر مقدمہ کیا گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ قرآن کے اوپر مقدمہ کیا گیا تھا، اور ایک چرچ کے پادری نے اس قرآن کے اوپر مقدمہ کیا تھا اور عدالت کے اندر قرآن کو پیش کیا تھا، اور پھر آخر میں فیصلہ ہوا تھا کہ یہ قرآن دہشت گرد کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شدت پسندی سکھاتی ہے، یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کو ماننے والے وہ بے گناہوں کا خون کرتے ہیں اور اسی طرح سے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور بالآخر مقدمے کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیصلہ کیا گیا اس قرآن کو جلا دیا جائے، اور پھر بعض صورتوں کے اندر قرآن کو گولیاں مار کر چھلنی کیا گیا۔ کیا یہ باتیں ہم نے نہیں پڑھی؟ اس قسم کے واقعات کے بارے میں ہم نے نہیں سنا؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، کیا قرآن اسی بات کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا قرآن یہی دین سکھاتا ہے، ہمیں یہی تعلیمات سکھاتا ہے؟ قرآن کے یہی احکام ہیں؟ دہشت گردی، لوگوں کو خوف زدہ کرنا اور اسی طرح سے معصوموں کا خون بہانا؟ اللہ کی قسم قرآن کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی خود غیر مسلم بھی دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ تصور، یہ سارے کے سارے واقعات، یہ ساری کی ساری چیزیں کس وجہ سے پیدا ہوئیں؟ کیوں آخر ان کے ذہن کے اندر اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط تصورات پائے جاتے ہیں؟ وہ صرف بعض ناعاقبت اندیش، لا علم، جاہل، علم سے کوسوں دور، جن کو اسلام کے مقاصد کا، اس کی تعلیم کا، احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کی بعض غلط حرکات، بعض غلط رویوں کی وجہ سے آج اس طرح سے غیر مسلم اسلام سے بدظن ہے، جس کی ایک بڑی واضح مثال حالیہ روسی سفیر کا قتل ہے۔ 19 دسمبر، آج تو میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ترکی کے اندر ایک ترکی نوجوان نے روسی سفیر کو قتل کر دیا، گولیاں مار کر اس کو ہلاک کر دیا، اور پھر اس کے چند لمحوں کے بعد ہی ترکی پولیس نے اس نوجوان کو بھی قتل کر دیا۔ اور افسوسناک پہلو تو یہ ہے، میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، اس قتل کی اس وقت کوئی ریکارڈ کر رہا تھا اور فیس بک کے اوپر اس نے ڈال دی۔ جو ویڈیو دیکھی، مشاہدہ کیا، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہ نوجوان اس روسی سفیر کو قتل کرنے کے بعد پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ جی، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ شعر بلند کر رہا تھا، اس کے ساتھ آواز بلند کر رہا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ وہی جہاد ہے جس کی تعلیم قرآن دیتا ہے، محمد کا فرمان دیتا ہے؟ افسوسناک پہلو تو یہ ہے، دنیا کو کیا پیغام دیا گیا؟ کیا پیغام دیا گیا دنیا کو؟ کیا تاثر دیا گیا دنیا کو؟ اور جب یہ شعر پڑھا گیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا ہم پیغام دینا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، اگر ہم دین کی خدمت نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے دین کو بدنام نہ کریں۔ دین خواہش پرستی کا نام نہیں ہے، دین غیرت کے جذبات کے اندر کوئی شخص آ جائے اس کا نام نہیں ہے۔ اور آج بڑی دادیں دی جا رہی ہیں۔ اس نوجوان کو فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بڑی دادیں موصول ہوئیں، اس نے جی بڑا غیرت کا کام کیا ہے، اس نے بہادری کا کام کیا ہے، اس نے شجاعت کا کام کیا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اور جب کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، روسی سفیر کا قتل اسلام میں جائز نہیں ہے، تو آگے سے پھر کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ اچھا، اب تمہیں روسی سفیر کا قتل وہ غیر اسلامی نظر آ رہا ہے، غیر شرعی نظر آ رہا ہے، مذہب کے دائرے سے باہر نظر آ رہا ہے۔ اگر ایک کافر کو قتل کیا گیا ہے
اور تم کہہ رہے ہو غیر اسلامی ہے، حلب کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، برما میں فلاں جگہ پر، وہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ اللہ کے بندو، کون سا ایسا مسلمان ہے جس کا دل مسلمانوں کی تکلیف کے اوپر خون کے آنسو نہ روتا ہو؟ لیکن میں سوال کرتا ہوں، کیا ہمیں ہمارا دین یہی سکھاتا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ کو مارتا ہے تو ہم بھی بے گناہ کو ماریں اور اپنی شریعت کی حدود کو پامال کر جائیں، اپنے دین کی حدود ان کو کراس کر جائیں، اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں؟ اللہ کی قسم ہمیں ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا۔ بے گناہوں کے قتل کے اوپر، بے گناہ مسلمانوں کے اوپر جو اذیتیں تکلیفیں ہیں، اللہ کی قسم ہر مسلمان جو دل کے اندر مسلمان کے بارے میں درد دل رکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ افسوس کرتا ہے اس کے اوپر، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں۔ اور بڑا شور کیا گیا، شاید آپ نے بھی دیکھا اور سنا ہو، مبارکبادیں دی گئی ایک دوسرے کو، خوشیاں منائی جا رہی ہیں جی، جشن منائے جا رہے ہیں جی، بڑا اچھا کام کر دیا، بہترین کام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں۔ اور اس سے پہلے پتہ کیا فرمایا؟ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت، ابتدائی الفاظ، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو تمہارے عہد و پیمان ہوں ان کو پورا کرو۔ یعنی آگے جو بھی شرعی احکامات تعلیمات آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تعلیمات اور احکامات کے اوپر تم سے عہد لے رہا ہے، تم نے اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے۔ وہ تمہارا عہد معاہدہ اللہ کے ساتھ ہو تب بھی پورا کرنا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو تب بھی پورا کرنا ہے۔ یہ تفسیر کی ہے اہل علم نے، مفسرین نے، اوفوا بالعقود کی۔ اور دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کیا ہے مسلمانوں خیال کرنا، یہ کفار مکہ نے، کفار قریش نے تمہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر مسجد حرام نہیں جانے دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، طواف نہیں کرنے دیا، زیارت نہیں کرنے دی، اللہ کے گھر کو دیکھنے نہیں دیا، تمہارے آگے رکاوٹ ڈال دی، پابندی لگا دی۔ تو اس غصے میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اس طرح سے نہ کرنا۔ کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام جانے سے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، اللہ فرماتے ہیں اس چیز پر تمہیں نہ ابھارے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ حدوں کو تم کراس کر جاؤ۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کے بدلے میں اپنے دین کی حدود کو تجاوز کر جائیں۔ اور افسوس ہے ان لوگوں کی عقل کے اوپر جو اس روسی سفیر کی مبارک کے قتل کیے جانے کے اوپر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، جبکہ یہ کام کیا تھا؟ غیر شرعی تھا، غیر اسلامی کام تھا۔ اسلام کسی سفیر کے قتل کی اجازت دیتا ہے بھائی؟ نہیں دیتا ہے۔ اسلام کے اندر سفیر کے، قاصد کے قتل کی کوئی اجازت نہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے اوپر مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، اس کے اوپر مبارکبادیں دے رہے، اور جب روکا گیا کہا اچھا اب تو تم بڑے خوش ہوئے ہوگے نا کہ ترکی پولیس نے بھی اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ اور پھر آج اللہ معاف کرے، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، جہاں پر سہولت ہے وہاں پر بہت بڑی مصیبت بھی ہے۔ خاص طور پر اس زمانے کے اندر بہت بڑی مصیبت بن چکا ہے، بالخصوص دین کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بڑی مصیبت بن چکی ہے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ کھڑا ہو تو پھر مارکا گرم ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی چند دن پہلے وہ طیارے والا حادثہ ہوا نا، تو اب اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، کوئی کسی کو سیدھا جنت میں، اعلیٰ جنت الفردوس کے اندر پہنچا رہا ہے، اور کوئی کسی کو لعنتی، مرتد، گستاخ کہہ کر جہنم رسید کر رہا ہے۔ اور شاید یہ جو گفتگو ہو، یہ اس طرح کی گفتگو کی جائے، اس طرح کے لوگ اس کے اوپر بھی تنقید کریں۔ ہمیں کسی کی تنقید کا انشاءاللہ ڈر نہیں ہے، ہم نے دیکھنا ہے کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے،
تو آپ ظلم اور زیادتی والا راستہ اختیار کر کے اس سے بدلہ نہ لیں، دین کی حدود کو تجاوز کر جائیں، اس کی قطعاً اللہ نے اپنے دین کے اندر اجازت نہیں دی۔ اور پھر اسی طرح سے اس معاملے کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا کچھ نہیں ہوا ہے، اور یہی بہت بڑا سبب تھا اس آج کے موضوع کو اختیار کرنے کا، کہ جن کفار کا مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور معاہدہ کیسے ہوتا ہے وہ صورتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، چاہے وہ سفیر بن کر آئے، وہ ذمہ بن کر مستقل رہے، عارضی طور پر آئے، پناہ لے کر آئے، امن و امان کی درخواست لے کر آئے، یا اسی طرح سے دو ملکوں کے درمیان آپس میں صلح اور معاہدہ ہے، اس ملک کا غیر مسلم ملک کے اندر آئے، یہ معاہدے کی مختلف صورتیں اہل علم اور فقہا نے ذکر کی ہیں۔ تو جس غیر مسلم کے ساتھ بھی مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہو، اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، ہمارا آج کا موضوع یہ ہے۔ وقت کی پابندی کرتے ہوئے اس کے بارے میں جو نمایاں اور بنیادی احکام تعلیمات ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ غیر مسلم جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں ہمارا دین سب سے پہلی تعلیم ہمیں یہ دیتا ہے کہ اس کے ساتھ اے مسلمانوں جو تم نے عہد و پیمان کیا ہے اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے، جو ان کے ساتھ وعدہ کیا وعدے کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہے تو غیر مسلم، ہے تو کافر، ہے تو جو ہے نا فلاں باطل مذہب سے تعلق رکھنے والا، اگر اس کے ساتھ وعدہ کر بھی لیا تھا تو کون سا پورا کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ہمیں ہمارا دین اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ مسلمانوں اگر تمہارا معاہدہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو چکا ہے تو جو معاہدہ ہو چکا ہے، جتنی مدت تک ہو چکا ہے، اپنے معاہدے کے اوپر پورا اترنا ہے، اس کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، عہد اور معاہدے کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے اوپر دلیل اللہ کی کتاب ہے، جیسے میں نے سورہ مائدہ کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنے جو عقود ہیں، عہد و پیمان ہیں، ان کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ جو تمہارے وعدے ہیں وہ بھی پورے کرو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو تمہارے وعدے ہیں وہ بھی پورے کرو۔ اور بندوں میں سے اہل علم کہتے ہیں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے گا، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیا گیا معاہدہ پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کے اندر فرماتے ہیں فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، کیا ہے مسلمانوں جن غیر مسلموں کے ساتھ، جن کفار کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، جس مدت تک معاہدہ ہو چکا ہو، اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ ان کے معاہدے کو پورا کرو، معاہدے کو توڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ جو عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس کی مدت تک اس کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد معاہدے کی پابندی کرو، اس کو پورا کرو، بے شک عہد معاہدے کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں یہ بھی عام ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا مسلمان کے ساتھ معاہدہ کرو تو ٹھیک ہے، کافر کے ساتھ کرو تو توڑ دو، نہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ کا فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی جو میرے ساتھ تھا، ہم غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائے، پھر کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ ہم راستے میں جا رہے تھے، ہمیں مشرکین نے پکڑ لیا، کفار قریش نے ہمیں گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو، کیونکہ خبریں تو وہ سن رہے تھے نا، جاسوس انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر موجود ہیں، کیا ان کی کیفیت ہے، تو انہوں نے ہمیں پکڑ لیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو، محمد کی طرف جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہم نے کہا نہیں، ہم محمد کی طرف نہیں جا رہے، ہمارا ارادہ مدینے جانے کا ہے۔ تو کہتے ہیں ان مشرکین نے، کفار نے ہم سے اللہ کے نام پر وعدہ لیا۔ کس کے نام پر؟
اللہ کے نام پر وعدہ لیا کہ اللہ کے نام پر اللہ کو گواہ بنا کر تم وعدہ کرو کہ تم واقعی مدینے جاؤ گے، بدر نہیں جاؤ گے، محمد کے ساتھ نہیں جاؤ گے اور ان کی طرف نہیں جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں ہم نے وعدہ کر لیا ان کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور ماجرا بتایا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ نفری پہلے تھوڑی ہے، چلو 2 بندوں کا اضافہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے تو کافر، ہے تو غیر مسلم، پہلا معرکہ ہے۔ اور کتنی ضرورت تھی بدر کے اندر، پتہ ہے نا، ہم جانتے ہیں، سیرت ہم نے پڑھی ہوئی ہے، کم از کم سنے ہوئے یہ واقعات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے ان کے اوپر، آپ نے فرمایا انصرفا نفی لہم بعہدہم ونستعین اللہ علیہم، تم دونوں مدینے جاؤ۔ تم دونوں کہاں جاؤ؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا بدر میں میرے ساتھ آؤ، لڑائی کے اندر بڑی ضرورت ہے، افراد کی قلت ہے، وعدہ کیا تو کوئی بات نہیں، بھول جاؤ اس کو۔ اور صحابہ کی دیانتداری بھی دیکھیں، جو کچھ ہوا تھا آ کر بتا دیا، یہ نہیں سمجھا کہ کافر کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اور کافر بھی کون؟ جو 13 سال تک ستاتے رہے تھے، اذیتیں دیتے رہے تھے۔ اب انتقام کے جذبات تو ان کے اندر بھی تھے نا بھائی۔ اور آج نعوذ باللہ من ذالک، آج جب کی گئی نا بات کہ روسی سفیر اس کا قتل غیر اسلامی ہے، تو بعض فیس بک کے واٹس ایپ کے مفتیوں نے کہا جی آپ کو تو بڑی ہمدردی ہے کافروں کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ فتویٰ تو فوراً تیار ہوتا ہے نا، وہ پہلے سے ارجنٹ رکھے ہوئے فتوے۔ تو صحابہ کرام تھا نا ان کے اندر، اب محبت تو نہیں تھی نعوذ باللہ من ذالک ان کے دل کے اندر، صحابہ نے بھی آ کر بتا دیا، دیکھیں یہ ہے عہد معاہدہ کی پابندی۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جاؤ مدینے کی طرف، تم نے جو ان سے وعدہ کیا ہے ہم اس وعدے کو پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ نمایاں پہلو ہے، اس کی طرف آج مسلمانوں کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو رافع آئے، کہتے ہیں مجھے قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفیر بنا کر بھیجا، قاصد بنا کر بھیجا کہ ہمارا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچاؤ۔ تو کہتے ہیں میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، ملاقات ہوتے ہی اسلام کی محبت میرے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے تو بھیجا تھا قاصد بنا کر، لیکن بات ایسے ہے میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں واپس نہیں جانا چاہتا، میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ چکی ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ آپ نے فرمایا تھا انی لا اخیس بالعہد ولا احبس البرد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں، میں معاہدوں کو نہیں توڑتا ہوں، اور جو قاصد بن کر آئیں میں ان کو روکتا نہیں۔ لیکن اگر آپ کے دل کے اندر اسلام کی محبت ہے تو ابھی واپس جائیں، کیونکہ ابھی آئے ہیں آپ قاصد بن کر، ابھی آپ سفیر بن کر آئے ہیں، ابھی واپس جائیں۔ اور اگر واقعی اسلام قبول کرنا ہے تو قریش کے پاس واپس جائیں، وہاں سے آ کر اسلام قبول کریں۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں واپس گیا، ان کا پیغام ان تک پہنچایا، جب فارغ ہوا مدینے آ کر پھر مسلمان ہوا۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ دشمنی تھی نا آپس میں، تھی نا، لیکن ایک معاہدہ تھا، ایک عہد تھا۔ آپ نے فرمایا میں معاہدے کو نہیں توڑتا ہوں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اور اسی طرح سے ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور اہل روم کا آپس میں معاہدہ تھا کہ فلاں مدت تک ہماری آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی معاہدہ ختم ہونے میں کچھ عرصہ باقی تھا، معاہدہ ختم نہیں ہوا تھا، جو صلح کی مدت تھی ابھی باقی تھی کچھ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کی سرحد کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کر دیا، تاکہ جو ہی مدت ختم ہو ہم کیا کر دیں، حملہ کر دیں۔ بڑھ رہے تھے فوج کو لے کر، کہتے ہیں کہ اچانک دیکھا کہ ایک گھوڑے یا خچر کے اوپر
ایک بزرگ بیٹھے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑا خچر دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مسلمانوں، اہل روم کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ نبھاؤ، ان کے ساتھ غداری نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ کہتے ہیں دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف بندہ بھیجا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جب تمہارے درمیان اور کسی غیر مسلم قوم کے درمیان معاہدہ ہو، جب تک مدت ختم نہ ہو جائے اس مدت اس معاہدے کی تم نے خلاف ورزی نہیں کرنی، یا پھر پہلے ان کو پیغام پہنچاؤ کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، ہم نے اپنی طرف سے معاہدہ ختم کر دیا ہے، لیکن اس طرح سے معاہدے کی مدت بھی ہے اور تم غفلت میں جا کر ان پر حملہ کر دو، چڑھائی کر دو۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا تم نے اس طرح سے مسلمانوں نہیں کرنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ چھوڑو عیسائی ہیں، اب یہ موقع ہاتھ لگا ہوا ہے، بعد میں کہاں ایسا موقع ہاتھ آئے گا۔ وہ بھی تو صحابی رسول تھے نا رضی اللہ عنہ۔ راوی کہتے ہیں فرجع معاویہ بالناس، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تمام لشکر کو کہا کہ چلو واپس کرو، چلو، کیونکہ اب اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی ہے، نبی نے روک دیا ہے تو بس ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمانوں کی قیادتیں، اور یہ ہے مسلمانوں کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو غیر مسلم معاہدہ کر چکے ہیں، ہمارا دین سکھاتا ہے ان کے ساتھ ہم نے معاہدے کو پورا کرنا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ میثاق مدینہ پڑھا ہے نا آپ نے؟ میثاق مدینہ کے بارے میں پڑھا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں، جن یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا، اللہ کی قسم مسلمانوں میں سے کسی مسلمان نے کسی یہودی کو کبھی اذیت نہیں پہنچائی۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آج چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کے یہ پہلو غیر مسلموں کو سناتے، اور ہم نے غلط حرکات کی وجہ سے اسلام کے بارے میں غلط نظریات، غلط تصورات ان کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی۔ صلح حدیبیہ تو پتہ ہوگی نا آپ کو، جنگ بندی کا معاہدہ ہو رہا ہے، کس کے درمیان؟ کفار قریش اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، معاہدہ ہو رہا تھا، ابھی تک شرطیں طے ہو گئیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، سہیل بن عمرو جو قریش کا نمائندہ بن کر صلح کرنے کے لیے آیا تھا اور شرطیں طے کرنے کے لیے آیا تھا، اس میں سے ایک شرط یہ بھی لگائی کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص آپ کے پاس آئے گا تو آپ پر ضروری ہوگا آپ اس کو واپس لوٹائیں، اگرچہ مسلمان ہو کر کیوں نہ آئے، اور اگر آپ کا کوئی بندہ مکے میں آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ کتنی کڑی شرط تھی، دل نہیں مانتا تھا، مسلمانوں نے بھی اس کے اوپر تعجب کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کو مان لیا۔ ابھی وہ تحریر لکھی جا رہی تھی کہ اچانک ابو جندل یا ابو جندل بن سہیل بن عمرو، اسی سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل یا ابو جندل، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ آئے اور ان کی حالت کیا تھی؟ بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے تھے، بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے تھے۔ وہ آئے لڑکھڑاتے ہوئے اور آ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ آپ شرطوں کے اوپر کتنا پورا اترتے ہیں۔ ہمارے صلح کی جو شرط ہے اس کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ابو جندل یا ابو جندل آپ کے ساتھ مدینے نہیں جائے گا۔ آپ نے معاہدہ کیا ہے، ہم میں سے جو آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو لوٹائیں گے، میرا بیٹا ابھی آیا ہے اس کو ساتھ نہیں لے کر جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدہ لکھا نہیں گیا۔ اس نے کہا لکھا نہیں گیا ہے لیکن میری شرط ہے، قبول کرتے ہیں ٹھیک، نہیں تو میں واپس جا رہا ہوں، کوئی صلح نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا، آپ نے اس کو کہا کہ بس اس ایک بندے کی اجازت دے دو، ایک بندے کو آنے دو، کیونکہ ابھی صلح لکھی جا رہی ہے، تحریر اس کی لکھی جا رہی ہے، صرف اس ایک کو آنے کی اجازت دے دو۔
کہا کہ نہیں میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا. اور راوی کہتے ہیں وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ، اللہ کے دین اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے ابو جندل یا ابو جندل کو بہت سخت سزا دی گئی تھی. بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے مسلمانوں سے فریاد کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ میں بھی تو مسلمان ہوں، میرے اوپر یہ تکلیفیں، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ معاہدہ کر چکے تھے، آپ ابو جندل کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمدردی نہیں تھی ان کے بارے میں؟ لیکن معاہدہ طے ہو چکا ہے تو بس طے ہو چکا ہے، وعدہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ، معاہدہ ہو چکا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر نبھایا. اور پھر پوری اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کی بڑی بہترین، اللہ کی قسم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا. مسلمانوں کا خلافت راشدہ کا دور ہے، اس کے بعد اسی طرح سے باقی جو ملوک آئے، بادشاہ آئے، ان کے اندر آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا الا یہ کہ انفرادی طور پر کسی نے ایسی حرکت کی ہو تو کی ہو، ورنہ اسلامی دور کے اندر، اسلامی خلافت حکومت کے اندر کسی کے اوپر ناجائز زیادتی نہیں کی گئی تھی. اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں نے ہر موقع کے اوپر غیر مسلموں کے ساتھ جو بھی معاہدہ کیا اس کو پورا کیا. اور اس بات کے رومی بھی گواہ، فارسی مجوسی بھی گواہ، اور اسی طرح سے افریقہ اور ان علاقوں کے اندر رہنے والی جو بربر قوم تھی وہ بھی اس کے اوپر گواہ تھی، وہ بھی اس کی شہادتیں دیا کرتی تھی کہ واقعی مسلمان جو عہد معاہدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم مسلمانوں کی یہ تاریخ. دوسری تعلیم اس غیر مسلم کے بارے میں شریعت ہمیں یہ دیتی ہے کہ جس غیر مسلم کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہو، ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جس کافر کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے، جس غیر مسلم کے ساتھ عہد و پیمان ہو چکا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی ظلم اور زیادتی، کسی قسم کا بھی ظلم اور زیادتی اس کے اوپر نہیں کی جائے گی. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو اب ہمارے جال میں پھنس تو گیا ہے، ہمارے ملک میں رہ رہا ہے، ہمارے علاقے میں رہ رہا ہے، ہماری حکومت کو جزیہ دیتا ہے، اور ہماری حکومت کے جو اصول، ضوابط اور قواعد ہیں ان کو اسے ماننا ہی پڑے گا، یہ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کوئی یہ نہ سوچے، بلکہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر وہ شخص آپ کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے، چاہے وہ ذمہ ہے یعنی مستقل اسلامی سلطنت کا حصہ بنا ہوا ہے، مسلمان ملک کے اندر رہ رہا ہے، یا پھر غیر ذمہ ہے، عارضی طور پر آیا ہے، کسی بھی طرح کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو، اسلام اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ بھائی نہیں دیتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کر لو، نہیں، قطعاً اس کی گنجائش نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہرگز اس کے خلاف ہیں. آپ کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی طرح کا بھی ظلم اور زیادتی نہ کی جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ اگر یہ غیر مسلم ہے، جرم کوئی اور کرے، الزام اس پر ڈال دے. تہمت لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے ظاہری طور پر ظلم کرنے کی اجازت کہ یہ ہے تو غیر مسلم، لہذا اس کا مال لوٹ لو، دکان اس کی لوٹ لو، اس کے کاروبار پر ڈاکہ مار لو، غیر مسلم ہے، اس کا مال حلال ہے ہمارے لیے. اللہ کی قسم یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ کی سیرت اور سنت اس کے اندر کوئی ایسی تعلیم نہیں ملتی. اسی طرح سے اس کا خون بہانا شروع کر دے، اس کی عزت کو پامال کرنا شروع کر دے، اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری تعلیمات، جن کے بارے میں افسوس کے ساتھ غیر مسلموں کو متعارف ہی نہیں کرایا گیا. ہم نے غیر مسلموں کو کیا دکھایا؟ شدت پسندی دکھائی. وہ بھی کس نام کے اوپر؟ اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، قتال کے نام پر. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور اللہ گواہ ہے اس بات کے اوپر جو تعلیمات اللہ کے نبی لے کر آئے تھے وہ تمام تعلیمات دنیا میں سے سب سے اعلیٰ تعلیمات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی تعلیمات کسی اور دین کے اندر نہیں ملتی ہیں.
سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا سنیے گا غور سے اس حدیث کو، من ظلم معاہدا یا معاہدا او انتقص او کلفہ فوق طاقتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی معاہد کے اوپر، یعنی وہ غیر مسلم جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہو، اس کے اوپر کسی طرح کا ظلم کیا، او انتقص یا اس کے حقوق کو پامال کیا، اس کے حقوق کو پامال کیا، اس کا کوئی حق تھا اس کو غصب کر لیا، یا پھر آپ فرماتے ہیں اگر وہ ذمی تھا اس کی طاقت وسعت سے بڑھ کر اس سے وہ جزیہ وغیرہ کام لینا شروع کر دیا، یا پھر آپ فرماتے ہیں اس کی کوئی بھی چیز اس کی رضامندی کے بغیر لے لی، کوئی بھی چیز رضامندی کے بغیر لے لی، اگرچہ وہ معاہد ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے ان میں سے کسی صورت میں بھی اس معاہد ذمی کے اوپر ظلم کیا، آپ فرماتے ہیں فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں محمد قیامت کے دن اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا اللہ کی عدالت میں۔ اس نے یہ ظلم کیا کیوں تھا اس کے ساتھ؟ جب مسلمان حکومت نے، مسلمانوں نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا، تو یہ کون تھا مسلمانوں کے معاہدے کے خلاف جا کر اس پر ظلم کرنے کی جرأت کرنے والا؟ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا، اور جس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کریں گے وہ بڑا خوش ہوگا قیامت کے دن۔ یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیمات، کسی طرح کا بھی ظلم نہیں کرنا ہے، اور اس بارے میں احادیث بہت ہیں، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام کے کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے اسلامی حکومت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جزیہ دینے پر معاہدہ کیا ہوا تھا۔ ذمی تھے، مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے، ذمی تھے، یعنی مسلمان حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم آپ کو اتنا جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اور اس کے بدلے میں فلاں فلاں جو حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں گے۔ تو اس کی اپنی ایک تفصیل ہے، الگ بات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ان کے ساتھ شرطیں طے کی تھیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی مسلمان مسافر آئے گا تو اس کی ضیافت بھی تمہارے ذمہ ہوگی، تو کیونکہ تم اس کی مہمان نوازی، یہ نہیں ہوگا کہ ہم غیر مسلم ہیں، مسلمان ہے مسافر تم اس کو دھکے مار کر بھگا دو، نہیں، یہ بھی ایک شرط ہے جس کے اوپر ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، تم اس کی ضیافت کرو گے۔ اب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہیں تو غیر مسلم ذمی، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور حاشا وکلا صحابہ کرام تو تھے نہیں ایسے، ہمارا تو ایمان ہے بھائی، صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ اب جو نئے نئے مسلمان ہو یا اس طرح کے مسلمان تھے، وہ جب جاتے ان کے پاس تو کیونکہ حضرت عمر نے شرط لگاتی تھی، وہ کہتے تھے، فرمائش کرتے تھے، پھر آج بکرا کھلاؤ ہمیں، آج مرغی ذبح کرو، تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ یہ کون سی ہم نے شرط کے اوپر معاہدہ کر لیا، خود فاقے پڑھ رہے ہیں اور ان کو مرغا کھلاؤ، بکرا کھلاؤ۔ تو حضرت عمر کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، شکایت لے کر، کہا کہ آپ نے تو کہا تھا مسلمان مہمان بن کر آئے تو اس کی ضیافت کرنی ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم سے آ کر بکرے کی فرمائش کریں، مرغی کی فرمائش کریں، ہم کہاں سے لائیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ حضرت عمر کے اوپر رحم فرمائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم سے بکرا مانگتے ہیں تو بکرا ہی کھلاؤ، مرغی مانگتے ہیں تو مرغی ہی کھلاؤ، گوشت مانگتے ہیں تو گوشت ہی کھلاؤ۔ اللہ حضرت عمر کے اوپر رحم فرمائے، کہا جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا، جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا، اور اگر اس سے زیادہ مانگے تو قطعا نہیں دینا ہے ان کو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ حضرت عمر نے شرط لگائی، لیکن اس شرط کا اگر کوئی ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا، حضرت عمر نے اس سے بھی روک دیا کہ یہ کیا ہے، بیچارے وہ روکھی سوکھی کھانے پر مجبور، اور آپ جا کر بکرے اور مرغی کی فرمائش کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، جو تمہارے گھر کے اندر وہی دینا، زیادہ نہیں دینا اس۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے اللہ کی شریعت، یہ ہے رب کا دین جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔
یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، یہ آپ کا دین ہے اور یہ آپ کی تعلیمات ہے۔ اتنا بھی ظلم جائز قرار نہیں دیا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، لہٰذا اس کے اوپر کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہیں، اتنا بھی ظلم نہیں اس کے اوپر۔ اور اسی طرح سے اس بارے میں جیسے میں نے عرض کیا ہے اور بھی احادیث ہیں، لیکن وقت تھوڑا ہے، بات کو مختصر کرتے ہیں اگلی تعلیم کی طرف۔ جس غیر مسلم کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں دین ہمیں یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کرنا ہے، اس کو قتل، اس کا خون بہانا جائز نہیں ہے، قتل کرنا جائز نہیں ہے اس کا، کیونکہ اب اس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو قتل کرنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مسند احمد کے اندر اور اسی طرح سے دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک خطبہ ہے آپ کا، اس کے اندر یہ الفاظ بھی تھے کہ لا یقتل مسلم بکافر، کہ لوگوں یاد رکھو اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت دی جائے گی۔ یہ مسلمان کا اکرام ہے، عزت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے نا کسی کو بھی پکڑ کر قتل کر دے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے، ورنہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی کہ قتل تو ویسے نہیں ہوں گے چلو مار دو اس کو، نہیں، دیت ہوگی اس کے اوپر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی اپنی تفصیل ہے۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِ، کہ لوگوں سنو، اس بات کو کان کھول کر سنو کہ جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے، جس کافر کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، جب تک اس کے ساتھ معاہدہ باقی ہے اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کسی بندے کو پہلے امان دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا خون محفوظ ہے، پہلے اس کو امان دی، تحفظ کا یقین دلایا، اور پھر اس کے بعد اس کو پکڑ کر قتل کر دیا، آپ فرماتے ہیں فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِی، میں اس قاتل سے بری ہوں، محمد اس قاتل سے بری ہے، وَإِن كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا، اگرچہ وہ مقتول جس کا قتل کیا گیا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، محمد ایسے قاتل سے بری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ پہلے تم اس کو امان دو، معاہدہ کرو کہ جی آ جاؤ ہمارے ملک کے اندر، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ کا خون محفوظ، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو کھڑا ہو کر قتل کر دے، آپ فرماتے ہیں میں اس قاتل سے بری ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا ایسا بندہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں حشر کے میدان میں غداری کا جھنڈا ہوگا، غداری کا جھنڈا ہوگا، بد عہدی کا جھنڈا ہوگا، وہ بد عہدی کے جھنڈے کو حشر کے میدان میں اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اور صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل معاہدا یا معاہدا، کہ جس بندے نے کسی معاہد یعنی جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہے اس کو قتل کر دیا، آپ ایک روایت میں آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ تھا اس کے لیے، یعنی مسلمان حکومت کے ساتھ وہ معاہدہ کر چکا تھا، اس کے باوجود کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ مسلمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 يَوْمًا، اور جنت کی خوشبو 40 دن کی مسافت کے اوپر آتی ہے۔ اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت، حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کے 2 سفیر آئے، کس کے؟ مسیلمہ کذاب کو جانتے ہیں نا، مسیلمہ کذاب کے 2 سفیر آئے، انہوں نے آ کر مسیلمہ کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تم بھی گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ ان 2 سفیروں سے پوچھا، ان 2 قاصدوں سے پوچھا کیا تم بھی گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ مسیلمہ کذاب، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، آپ کی حیات کے اندر ہی، آپ کی زندگی کے اندر ہی۔ انہوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ بھئی ان کے کفر میں کوئی شک تھا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لولا ان الرسل لا تقتل، اگر یہ قانون نہ ہوتا، یہ طریقہ نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، لضربت اعناقکما، میں محمد تمہاری گردنوں کو تن سے جدا کر دیتا۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے، لیکن تم قاصد بن کر آئے ہو، لیکن قاصدوں کے بارے میں طریقہ یہ ہے کہ قاصدوں کو قتل
نہیں کیا جاتا، سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمارا دین ہے جو سفیر اور قاتل کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے سفارت خانوں کو جلانا، ان پر حملہ کرنا، سفارت خانے سے متعلقہ کسی فرد کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ دین محمدی کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ تو اگرچہ وہ معاہد سفیر ہی کیوں نہ ہو اور مسلمہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، کہتے ہیں فجرت السنت ان الرسل لا تقتل، اس کے بعد یہ سنت جاری ہو گئی، مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ جاری ہو گیا کہ جو بھی قاصد آئے گا، جس مذہب سے اس کا تعلق ہوگا، جس ملک سے اس کا تعلق ہوگا، سفیر اور قاصد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اور آج سفیر کو قتل کر دیا جاتا ہے، مسلمان مبارکبادیں دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، جی ٹھیک ہوا، اچھا ہوا، ان میں سے پکڑ کر ایک ایک کو ایسے ہر ملک کے اندر مارنا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں جی حلب کے اندر جو کچھ ہوا نا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو کیا اس سے بدلہ ہو جائے گا؟ بلکہ اس سے تو عین ممکن ہے زیادہ خطرات لاحق مسلمانوں کو۔ اسی طرح سے وہ غیر مسلم جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہے، ان کے بارے میں شریعت ہمیں ایک تعلیم یہ بھی دیتی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے گا، حسن سلوک کیا جائے گا۔ لیکن احسان، حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ دلی لگاؤ رکھے، ان کے ساتھ محبت اور دوستی رکھے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ ممتحنہ کے اندر فرمایا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ جو حالت شرک میں تھی وہ میرے پاس آئیں، تو میں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی میری والدہ ابھی تک حالت شرک میں وہ میرے پاس آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، صلی امہ کی، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس سے علماء نے یہ بات واضح کی ہے کہ وہ کافر جو غیر حربی ہے، جس کا مسلمانوں کے ساتھ خلاف کوئی قتال، کوئی لڑائی نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد بھی نہیں کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے، عہد ہے، دین اسلام یہ ترغیب دلاتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اسی طرح سے جس مسلم غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اگر وہ امن و امان کا پروانہ لے کر آیا ہے، اگرچہ وہ کسی ایسے ملک سے آ رہا ہے جس کے ساتھ مسلم ممالک کی جنگ ہے، اگر وہ غیر مسلم آتا ہے اور کسی مسلمان ملک کے سربراہ سے کہتا ہے کہ مجھے امان دو، یا کسی مسلمان کی پناہ لیتا ہے، تو اس کو امان دی جائے گی، اس کو پناہ بھی دی جائے گی، اس کا قتل بھی جائز، اس کو کسی قسم کی اذیت پہنچانی جائز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، آپ اس کو پناہ دیں، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام اچھی طرح سے سن لے۔ صرف پناہ نہیں دینی ہے، اور اس کو اس کی امن والی جگہ تک پہنچا کر بھی آنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قوم علم نہیں رکھتی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے خاوند کے 2 قریبی رشتہ دار تھے، وہ میرے گھر کے اندر موجود تھے، حضرت علی ان کو آئے قتل کرنے کے لیے، میرے بھائی، میں نے کہا میں نے ان کو پناہ دی، حضرت علی ان کو قتل کرنے پر تیار۔ اور پھر میں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی، میں نے اس طرح سے اپنے خاوند کے ان 2 قریبی رشتہ داروں کو پناہ دی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی و امنا من امنتی یا ام ہانی، اے ام ہانی، جس کو آپ نے پناہ دی اس کو محمد نے بھی پناہ دی ہے، اور جس کو آپ نے امان دی ہے اس کو محمد الرسول اللہ نے بھی امان دی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر میرا ادنا سا امتی بھی کسی کافر کو پناہ دے دے، کسی مسلمان کو اسے اذیت دینے کی اجازت، ادنا سے امتی، ادنا سے طبقے سے تعلق رکھنے والا امتی، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اسی طرح سے ایک تعلیم یہ بھی ملتی ہے کہ اگر غیر مسلم جو ہمارے ملک کے اندر موجود ہے یا ہمارے ملک کے ساتھ وقتی طور پر معاہدہ کر کے آیا ہوا ہے، اگر وہ اپنا مقدمہ مسلمان عدالت میں پیش کرتا ہے تو عین عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، اس کے مقدمے کو سنا جائے گا اور اسے انصاف مہیا کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ تعلیمات تھیں جو میرے علم کے مطابق مجھے سمجھ آئیں اس حوالے سے۔
ان غیر مسلموں کے بارے میں جو معاہد ہیں، جو مسلمانوں کے حلیف ہیں، جن کا مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح کا بھی معاہدہ ہو چکا ہے، ہمارا دین ان کے بارے میں یہ تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہری اور بڑی بہترین اور اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر پہلو سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی یہ جو سنہری تعلیمات ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کی اور ان کے مطابق پورا اترنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔